السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عبدالرافع اور آپ دیکھ رہے ہیں info@RR۔ دوستوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف پاکستان کے لیے اہم ہے بلکہ پوری دنیا کی سیاست کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ پاکستان اور روس کے تعلقات، کبھی دشمن کبھی اجنبی اور اب آہستہ آہستہ قریبی شراکت دار۔ یہ رشتہ وقت کے ساتھ کیسے بدلا، کون سے معاہدے ہوئے، معیشت اور سیاست میں اب دونوں ملک کہاں کھڑے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ماضی، حال اور مستقبل تینوں کا مکمل اور سادہ جائزہ لیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ یہ معلومات آپ کو نہ صرف ہوشیار شہری بنائیں گی بلکہ بین الاقوامی سیاست کو سمجھنے میں بھی مدد دیں گی۔ ناظرین، پاکستان اور روس کے تعلقات کی ابتدا 1950 کی دہائی میں ہوئی، جب روس یعنی اس وقت کا سوویت یونین دنیا کی دوسری بڑی طاقت تھا، لیکن شروع سے ہی دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ رہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کولڈ وار تھی، یعنی پاکستان نے امریکہ کے ساتھ دوستی کر لی تھی اور C2 اور SANTO جیسے اتحادوں میں شامل ہو گیا، جبکہ روس ان اتحادوں کو اپنے خلاف سمجھتا تھا۔ جب 1979 میں روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان نے امریکی مدد سے افغان مجاہدین کی حمایت کی۔ اس دوران روس اور پاکستان کے تعلقات مزید خراب ہو گئے، لیکن 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹا اور نیا روس وجود میں آیا، تب دنیا کا سیاسی نقشہ بھی بدلنے لگا۔ پاکستان اور روس کے تعلقات نے بھی ایک نیا موڑ لینا شروع کیا۔ اب بات کرتے ہیں ان اہم مواقع کی جب پاکستان اور روس کے درمیان دوستی کی راہ ہموار ہوئی۔ 2003 میں پاکستان کے صدر پرویز مشرف نے روس کا دورہ کیا، جو 2 دہائیوں کے بعد کسی پاکستانی سربراہ کا پہلا دورہ تھا۔ 2011 میں روس کے صدر دمیتری میدویدیو نے پاکستان سے تعلقات بہتر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ 2014 میں پاکستان اور روس نے دفاعی تعاون پر بھی بات چیت شروع کی۔ 2015 میں دونوں ممالک نے پہلی بار فوجی مشق کی، جسے دروزبہ یعنی دوستی کا نام دیا گیا۔ یہ سب ایک نئی شروعات کی علامت تھی۔ ایک وقت تھا جب دونوں ایک دوسرے کے مخالف تھے اور اب وہ ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں معیشت کی طرف، کیونکہ آج کی دنیا میں طاقت کا بڑا حصہ معاشی ترقی سے جڑا ہے۔ روس اور پاکستان کے درمیان تجارت ابھی بھی محدود ہے، لیکن دونوں ممالک اسے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے اہم منصوبہ پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن، جو کراچی سے لاہور تک گیس پہنچائے گی اور روس اس میں سرمایہ کاری کرے گا۔ روس نے پاکستان میں توانائی، ریلوے اور زراعت کے شعبوں میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ یہ تعلقات پاکستان کو متبادل اقتصادی پارٹنرز فراہم کرتے ہیں، خاص طور پر جب مغربی دنیا سے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار ہوں۔ پاکستان اور رشیا کا دفاعی اشتراک ایک دلچسپ اور نیا پہلو ہے۔ 2015 میں دونوں ممالک نے ایک دفاعی معاہدہ کیا، جس کے تحت پاکستان نے روسی ہیلی کاپٹر Mi-35 خریدے۔ دونوں ممالک نے مشترکہ فوجی مشقیں کی، جن کا مقصد انسداد دہشت گردی اور علاقائی سیکیورٹی کو بہتر بنانا تھا۔ یہ اقدامات بتاتے ہیں کہ اب پاکستان صرف ایک طاقت پر انحصار نہیں کر رہا بلکہ کثیر جہتی حکمت عملی اپنا رہا ہے۔ پاکستان اور رشیا کے تعلقات کو سمجھنے کے لیے ہمیں علاقائی سیاست کو بھی دیکھنا ہوگا۔ چائنا کے ساتھ دونوں کے اچھے تعلقات ہیں۔ CPEC روس کے لیے بھی دلچسپی کا باعث بن رہا ہے۔ افغانستان میں امن و استحکام دونوں ممالک کی مشترکہ ترجیح ہے۔ ساتھ ہی روس بھارت کا بھی دلہنا اتحادی رہا ہے، لیکن اب روس پاکستان کو بھی اہمیت دے رہا ہے، جو ایک توازن کی علامت ہے۔ یہ خطہ اب کولڈ وار کے مقابلے میں زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے اور اسی لیے پاکستان اور روس دونوں ایک محتاط لیکن عملی دوستی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ سچ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کئی چیلنجز ہیں، جیسے امریکہ اور یورپ کے ساتھ روس کے خراب تعلقات، بھارت کے ساتھ روس کا گہرا دفاعی رشتہ، پاکستان کی محدود اقتصادی استعداد اور مواقع جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان اور رشیا ایک ہو سکتے ہیں۔ روس کے ایشیا کی طرف جھکاؤ، پاکستان کی جغرافیائی اہمیت، وسطی ایشیا کی طرف گیٹ وے، توانائی، ٹیکنالوجی اور ریلوے میں ممکنہ تعاون، یہ سب یہ ثابت کرتے ہیں کہ مستقبل کے لیے امکانات روشن ہو سکتے ہیں۔ اگر دونوں ممالک اعتماد، مشترکہ مفادات اور مسلسل بات چیت کو برقرار رکھیں تو ممکن ہے کہ رشیا CPEC میں باضابطہ طور پر شامل ہو۔ تعلیم، ٹیکنالوجی اور سائنس میں طلبہ طالبات کے تبادلے کے پروگرام بنائے جائیں۔ دفاعی معاہدوں میں مزید پیش رفت ہو، جیسے مشترکہ ہتھیار سازی۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے خارجہ پالیسی میں توازن قائم رکھے تاکہ رشیا، چائنا، امریکہ سب کے ساتھ قابل احترام تعلقات رکھ سکے۔ تو دوستوں، یہ تھا پاکستان اور رشیا کے تعلقات کا مکمل اور جامع جائزہ۔
تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر دوستوں آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اوکے اللہ حافظ.